السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، ناسک کے ایک بھائی کا سوال ہے، اسلامی بھائی کا سوال کہ مسافر کا حکم کیا ہے، یعنی مسافر کی حد کیا ہے اور مسافر کے احکام کیا ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا حکم نافذ ہوگا۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی 92 کلو یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے روانہ ہوا اور اپنے شہر قصبے کی آبادی سے نکل جائے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ پھر جب تک وہ اپنے علاقے میں نہ لوٹ آئے یا کسی آبادی میں 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے نہ ٹھہر جائے تب تک وہ شرعی مسافر رہتا ہے، مسافر رہے گا۔ شرعی سفر کے دوران 5 وقت نماز ادا کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح اقامت یعنی مقیم کی حالت میں فرض ہے۔ البتہ اگر شرعی مسافر تنہا نماز ادا کرے یا امامت کرے تو 4 رکعات والی فرض نمازیں جیسا کہ ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض 4 کے بجائے اسے 2 رکعات ادا کرنا لازم ہے۔ اسے شرعی اصطلاح میں قصر کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے، اور اسے قبول کرنا ہر مسلمان کے اوپر جو ہے واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے علاوہ جو فرض ہیں یعنی فجر اور مغرب اور واجب یعنی وتر کی نماز، تو وتر، فجر اور مغرب کی نمازوں میں قصر نہیں ہے، یہ پوری ادا کرنا ضروری ہے۔ اور سنتوں کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے کہ سنتوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر سفر جاری ہو، مثلا ریل گاڑی یا بس یا جہاز میں ہوں اور کسی جگہ قیام نہ کیا ہو اور سنتیں ادا کرنے میں سہولت نہ ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنن موقدہ ہوں یا غیر موقدہ چھوڑی جا سکتی ہیں۔ فجر کی سنتوں کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، اور اگر شرعی مسافر کا کسی جگہ قیام ہو، خواہ 15 دن سے کم کیوں نہ ہو، سنتیں ادا کرنے میں سہولت ہے تو تمام کی تمام نمازوں کی سنتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ واضح رہے کہ سنتوں میں بھی قصر کا حکم نہیں ہے، نہ قصر کا حکم دیا جائے گا، سنت کی پوری پڑھی جائے گی، یعنی جتنی رکعات حالت حضر یعنی کہ اقامت میں ادا کی جاتی ہیں اتنی ہی رکعات شرعی سفر میں بھی ادا کی جائے گی۔ اور اگر شرعی مسافر مقیم یعنی امام کی اقتداء میں کوئی بھی نماز 5 وقتہ نمازیں، چاہے وہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، عشاء کی ہو، یا رمضان المبارک میں تراویح اور وتر نماز جمعہ وغیرہ جو ہے ادا کرے تو مقیم کی اقتداء کی وجہ سے اسے یہ تمام نمازیں مکمل ادا کرنی ہوگی۔ اور ایک بات کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر قصر ہے لیکن میں قصر نہیں پڑھوں گا بلکہ 4 کی 4 پڑھوں گا، تو دوستو اگر کسی نے ایسا کیا، مطلب ان کے اوپر قصر تھا یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی تھی لیکن انہوں نے جو ہے قصداً 4 رکعت پڑھ لیا، جان بوجھ کے، ان کو یاد ہے، معلوم ہے کہ ہم مسافر ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے 4 اگر پڑھ لیا تو وہ گنہگار ہوگا اور ان کو گناہ کے وہ مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں سے ہم جو ہے یہ مسافر کی جو ہے حکم میں آئیں گے،
تو جہاں سے آپ نکلتے ہیں چاہے وہ شہر ہو یا قصبہ ہو، اس قصبہ کے ارد گرد جو تعلقات میں سے چاہے وہ گھوڑ دوڑ کا میدان ہو یا کچڑا وغیرہ پھینکنے کا جو ہے کوئی جگہ ہو یا پھر جو ہے قبرستان ہو، جو ان کے متعلقات میں سے ہیں، اس سے باہر آپ چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ مسافر کہلائیں گے، اس لیے کہ آپ ارادہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو اپنے شہر سے جو ہی آپ باہر جاتے ہیں، اپنے قصبہ سے باہر چلے جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر مسافر کا حکم لگے گا۔